الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلوات معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ایک عظیم علمی شخصیت محدث بریلی مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی 2 آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو دنیا میں خاص پہچان ہے وہ علم اور ان کا والہانہ آقا کی ذات کے ساتھ جو عشق رسول ہے اس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اور فضیلت اور اہمیت علم کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اہل علم اور نہ جاننے والے جو بے علم ہوتے ہیں یہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن فرماتا ہے بے شک میرے بندوں میں سے جو صاحبان علم ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ 2 مقامات مقامات تو بہت سارے اور بھی ہیں، علم کی فضیلت میں، علم کے مقام میں، علم کی شان میں، قرآن میں اور بھی بہت ساری آیات آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے صرف یہ 2 مقام تلاوت کیے اور اسی کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔
یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر لوگوں کو بھیجا، انسانیت کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہاں بشریت کی ابتدا ہوتی ہے دنیا پر۔ ابو البشر حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک۔ اگر اس پہلی شخصیت کو دیکھا جائے جو دنیا میں تشریف لائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نائب اور اپنا مقرب بندہ قرار دیا ہے قرآن میں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے جا رہا ہوں۔ اب اس خلیفہ اور نائب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے انہیں ایک اعزاز اور شرف اور مقام عطا کیا ہے، اور وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ وہ شرف، وہ مقام، وہ عزت اللہ تعالیٰ نے اس پہلے بشر کو، پہلے انسان کو جو عزت اور عظمت دی ہے، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس ابو البشر کا تعلق فضیلت کا علم کے ساتھ کس انداز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو سجدہ کرو۔ مولا سجدہ ضرور کرتے ہیں، تیرا حکم ہے، ہم تیرے حکم سے عدولی تو نہیں کر سکتے، تیرا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر۔ لیکن فضیلت آدم کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آدم کو سجدہ کیا جائے؟ تو اللہ نے قرآن میں بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے بھی رکھی، اور وہی چیزیں ہم نے سارے ملائکہ کے سامنے بھی رکھی۔ تو ہم نے سوال کیا انبئونی باسماء ہؤلاء، قرآن کے الفاظ، ان چیزوں کے نام بتائیے۔ یہ سوال ملائکہ سے بھی ہے، یہ سوال جناب آدم علیہ السلام سے بھی ہے۔ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا علم مولا تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ اب توجہ ہی آدم علیہ السلام کی طرف، اللہ خود فرما دیتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اب ان سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا اے ملائکہ، اب تمہیں سمجھ آ گئی کہ میں تم سے آدم کو سجدہ کیوں کروا رہا ہوں؟ کہا مولا تو بہتر جانتا ہے۔ کہا اس لیے کہ آدم علیہ السلام تم سے علم بلند ہیں، علم فائق ہیں، اس لیے یہ مسجود ملائکہ بننے جا رہے ہیں۔ اب وہاں بھی جو فضیلت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ علم کی فضیلت ہے۔ اب گویا معلوم یہ ہوا کہ آغاز انسانیت کے ساتھ، ابو البشر آدمیت کے باپ کے ساتھ جو فضیلت آئی وہ کیا ہے؟ وہ علم کی فضیلت ہے، وہ علم کی فضیلت ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے فضیلت کا جو معیار بنا دیا وہ علم کا معیار بنا دیا، علم کو بنا دیا، ایک پیمانہ بنا دیا، ایک پیرامیٹر بنا دیا۔ اب قرآن نے اسی انداز کو آگے یوں بیان کیا، فرمایا انما یخشی اللہ، اب اللہ سے قرب کا، فضیلت کا، مقام کا، درجے کا بلند ہونا ایک تو علم ٹھہرا، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ سے جو شخص جتنا زیادہ ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا۔ اب یہ ڈر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کیونکہ تفسیر کے لیے قرآن کے لفظ پہ بڑا وقت چاہیے، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ ایک خوف
اور ڈر ہوتا ہے آپ کو کسی دشمن کا کہ آپ اس کے نقصان کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں، راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، آپ کو ڈر ہے سانپ کا، بچھو کا، کسی اور موذی جانور کا کہ آئے گا پھاڑ ڈالے گا، ایک یہ ڈر ہے اس کے نقصان کا، اور ایک گھر میں ڈر ہوتا ہے اپنے باپ کا، والدین کا۔ والدین چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں لیکن ان سے بھی ڈر ہوتا ہے۔ وہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ ان کے ادب کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے۔ وہ ڈر جو کسی کے اس کے نقصان کی وجہ سے ہو وہ ڈر اور ہوتا ہے، اور ایک اور خوف اور ڈر ہوتا ہے جو ادب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے مقام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ ہم استاد ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں اور جو وہ لائق احترام ہوتے ہیں، وہ خوف ہوتا ہے محبت کی بنیاد پہ۔ اب جو اللہ سے خوف ہے وہ نقصان کا نہیں ہے، اللہ سے خوف محبت کے رشتے کی بنیاد پہ، اس لیے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا رازق ہے، ہمیں سب کچھ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک علم، اور دوسری چیز ہے خشیت الہی۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی بنیاد پہ، اس کے احترام میں انسان ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا مالک جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ کہیں مجھ سے منہ ہی نہ موڑ لے۔ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف وہ یہ ہے کہ کہیں مالک مجھ سے اپنا چہرہ ہی نہ موڑ لے، مالک مجھے اپنے شمار سے ہی نہ نکال دے، اور مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، اور وہ جو محبت اس کی عنایت ہے وہ محبت و عنایت ختم ہو جائے۔ ایک جو سب سے بڑا کسی کو آپ نے سزا دینی ہو نا، ایک دو جناب لڑائی ہوئی، مار لیا، کچھ کھا لیا، کچھ اس کو مار لیا، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے بالکل چہرہ موڑ لیں اور اس کو اپنی شمار سے نکال دیں، اس سے بڑی سزا اور دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپنی نظروں سے گرا دے، کوئی شخص آپ کو اپنے دل سے نکال دے، اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوتی۔ اب اللہ سے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اپنے شمار سے، اپنی نظر محبت سے ہی نہ گرا دے۔ تو فرمایا اگر یہ تم تقوی چاہتے ہو، یہ خشیت چاہتے ہو تو یہ کیسے ملے گی؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا یہ خشیت الہی بھی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کے اندر علم بہت زیادہ آ جاتا۔ اب ظاہر ہے وہ جتنا زیادہ قرآن کو سٹڈی کرے گا، جتنا زیادہ حدیث رسول کو سٹڈی کرے گا، جتنا زیادہ وہ اللہ کی مخلوق کو اور اس کے نظام میں غور و فکر کرے گا، یہ سارا نظام الہی جو ہے اس کے اندر غوطہ زن ہوگا، اور اس کے بعد اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ رب کے قرب میں جاتا چلا جائے گا۔ پھر ایک لمحہ آئے گا کہ وہ ایک ایک قدم بھی پھونک پھونک کے رکھے گا کہ کہیں مجھ سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ خشیت بھی اس کو ملتی ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ علم میں فائق اور بلند ہوتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب تیسری آیت کی طرف آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے اہم دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی وہ کیا ہے؟ کل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کیا دعا؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ یہ سوچئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھی؟ جس کے بارے قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہ رب کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے۔ یہ قرآن کی آیات میں بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی میں حدیث کی طرف نہیں پڑھا، صرف قرآن کی آیات آپ کو تفسیر میں وضاحت میں بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن علم کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ آج دوسری اقوام جو ہیں وہ علمیت میں ہم سے بہت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ لوگ علمی دنیا میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہم مسلمان جن کا ورثہ ہی علم تھا، جن کی پہچان ہی علم تھی، اور ہمارے پاس جو کتاب ہے علم کی
وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے جو نالج کے لحاظ سے مضبوط ہے، لیکن مسلمان اتنا ہی علم میں پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں سن لیجئے کہ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں، ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں، ہم زوال یافتہ کیوں ہیں مسلمان پوری دنیا میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس کی کتاب تھی ہمیں تو وہ آتی نہیں۔ ہمارا سلیبس تو ایک ہی ہے نا جی، اور وہ سلیبس کی کون سی کتاب ہے، بک ہے ہولی قرآن، قرآن مجید۔ اس سے بڑی اور ہماری مضبوط علم والی کتاب کون سی ہے؟ اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں، آپ مسلمانوں سے زیادہ عیسائی قرآن کو پڑھتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے دلائل چاہیے ہوں تو وہ میرے پاس تشریف لے آئے۔ آپ سے کہیں زیادہ گورا قرآن کو پڑھتا ہے۔ میری ساری تعلیم اورینٹیل کالج میں ہوئی ہے، پنجاب یونیورسٹی میں۔ وہ اورینٹیل ہے ہی سارا انگریزوں کا، اورینٹیل کا معنی یہ ہوتا ہے مستشرقین، یعنی وہ عیسائی اور یہودی جو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی اور یہودی ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے عالم کس کے ہیں؟ اسلام کے، اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں، انہیں اورینٹیلز کہا جاتا ہے۔ آپ کبھی جائیں اولڈ کیمپس انارکلی کے پاس یہ کالج ہے پنجاب یونیورسٹی کا اورینٹیل کالج، اس کی لائبریری میں آپ جائیں اور لائبریری میں جا کے آپ کتابیں پڑھیں اور کتابیں دیکھیں ان عیسائیوں اور یہودیوں کی کہ انہوں نے اسلام پر کتنا کام کیا ہے۔ ہمارے لیے نہیں، خود اسلام کو سٹڈی کرنے کے لیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے سارا جو ہمارا اسلام تھا اس کی باتیں لیں اور وہاں چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، اور مسلمان دن بدن ان کا کلچر لے کر تباہ ہو اور بربادی کا شکار ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جو یورپ میں، کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں جو یورپ میں، تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا؟ کہا سکوت ڈھاکہ تمہیں یاد نہیں، سکوت بغداد تمہیں یاد نہیں، سکوت غرناطہ تمہیں یاد نہیں کہ جناب وہاں دریائے دجلہ کے کنارے ایک طرف مسلمانوں کا خون تھا اور دوسری طرف سیاہی کتابوں کی سیاہی کی وہ روشنائی تھی، اور جو دریائے دجلہ کا رنگ تھا وہ دو ہی رنگ تھے، یا سیاہ تھا یا سرخ رنگ تھا۔ وہ سارا ہمارا ذخیرہ لے گئے، جو انہیں پسند آیا وہ رکھ کے لے گئے، باقی کو وہاں دریا برد کر دیا، اور مسلمانوں کے پاس اب کچھ نہ رہا، مسلمان تباہ و برباد ہو گئے۔ انہوں نے ہمارا سارا خزانہ لے کر اس پر کام کیا اور دنیا میں ترقی یافتہ ہو گئے، اور ہم نے اپنے قرآن کو بھی نہ پڑھا اور چھوڑ دیا، اور زوال، انحطاط، پستی، کمزوری اور معیشت کی بربادی ہم مسلمانوں کا مقدر بن گئے۔ آپ بتائیے ہماری عزت کیا ہے دنیا میں؟ ہم مسلمانوں کی، میں پاکستان کی بات چلے کر لیتا ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلم ہیں، پاکستانی ہیں، ہم سارے بھکاری بن کے ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھائی ہم سارے بھکاری ہیں، گھر میں باپ کسی سے بھیک مانگے اور پتر چودھری گھر میں بنے تو کیا بندے کہیں گے؟ ٹھہر جا، ابا تیرا مانگتا ہے، تو بڑا چودھری، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ جب ہمارا صدر یا وزیر اعظم جا کر جولی پھیلا کے مانگے تو آپ کہیں نہیں ہم بڑی غیرت مند قوم ہیں، کوئی مانے گا؟ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی اور میری نہیں ہے، آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہے جس کو ہم نے منتخب کیا ہے، جو ہمارا اوپر بڑا بیٹھا ہے اس کو منتخب کیا قوم نے، اور وہ ہماری پہچان بنے گا پوری دنیا میں۔ جہاں جائے گا لوگ کہیں گے یہ پاکستانی عوام کا ریپرزینٹیٹو ہے، نمائندہ ہے، صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، جو بھی جائے گا وہ ہمارا نمائندہ بن کے جائے گا۔ جب وہ بھیک مانگے گا ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری معیشت کو سنبھالا دو، ہم تباہ ہو گئے، ہم مر گئے، تو بتائیے ہماری کوئی غیرت یا عزت رہے گی؟ دنیا میں کبھی بھکاری کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا تھا؟ آپ نے درس یہ دیا تھا، فرمایا خشک گھاس کھا لینا، پیٹ پر پتھر باندھ لینا، لیکن تمہارے ہاتھ کبھی غیروں کے آگے نہ جائے۔ کیا آپ کے اور میرے نبی نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ پیٹ پہ پتھر باندھے کہ نہیں باندھے؟ ایک بھی نہیں، دو دو پتھر باندھے، لیکن کسی کے آگے دست دراز نہیں کیا، فاقے برداشت کر لیے، بھوک برداشت کر لی، لیکن کیا ہوا؟ کتنا تھوڑا سا عرصہ، حضرت وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا اور آپ کے وصال تک کا کتنا عرصہ بنتا ہے جی؟
صرف 23 سال، صرف 23 سال، کم ترین عرصہ ہے 23 سال۔ 23 سال میں اس عظیم شخصیت نے، اس عظیم قائد انقلاب نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں دنیا میں کوئی ایسا ٹکڑا نہیں بچا تھا جہاں پر رسول اللہ کے نمائندے نہیں پہنچے تھے۔ 23 سال کا کم ترین عرصہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں جنگل میں، شہر میں، دیہات میں، لوگوں میں، کافروں میں، مشرکوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، نیچریوں میں، دہریوں میں، ہر جگہ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، آواز بلند ہو رہی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس انداز میں، کس بنیاد پر مضبوط کیا؟ مضبوط کردار ان کا یہ تھا کہ اگر جناب کسی نے کوئی مال و زر لے کے آئے ہیں، اس نے آ کر اپنی جیب میں نہیں ڈالا، اس نے کیا کہا؟ یہ مسلمانوں کی امانت ہے، جاؤ اسے مسلمانوں پہ خرچ کر دو، میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ آج لوگ، مجھے بعض دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور پھر آگے جا کر آج کے جو ہمارے یہ لوگ ہیں ان کے لیڈر اور ان کی باتیں اور تناسب کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں ابھی پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا بھی نہیں آیا کہ اس کا کمپیریزن بندہ محمد علی جناح کے ساتھ ہی کر سکے۔ محمد علی جناح کا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو معلوم ہے وہ سگار پیتے تھے، تو سگار کا جو بل بنتا تو وہ اپنے نوکر سے کہتے، ملازم سے، حالانکہ وہ پاکستان کے گورنر جنرل تھے، پاکستان بنانے والے وہ تھے۔ آج تو یہاں کہتا جناب کچن کے لیے اور اپنے جناب ٹی کے لیے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے رکھے جاتے ہیں، گورنر جنرل ہے، اور وہ سگار کا بل ادا کرنے لگے۔ تو آپ کے لوگوں نے کہا، جناب پارلیمنٹ کے لوگوں نے کہا، جناب آپ گورنر جنرل ہیں، یہ بل ریاست ادا کرے گی۔ آپ نے پتہ کیا جملہ بولا؟ آپ نے فرمایا سگریٹ پینا ایک برا عمل ہے، اچھا کام نہیں ہے، تو میرے برے کام کا خرچ میری قوم برداشت نہیں کرے گی، میں خود کروں۔ یہ محمد علی جناح کے الفاظ تھے، اور یہی وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ جناب اپنے گورنر ہاؤس میں آ رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں؟ لائٹیں بند کرتے آ رہے ہیں، چراغ بجھاتے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب یہ زیارت کا واقعہ ہے، کوئٹہ کا۔ تو وہ شخص دوڑا آگے، آپ کا ملازم، کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو گورنر ہاؤس ہے، یہ تو جناب گورنر جنرل کا گھر ہے، یہاں تو لائٹیں جلنی چاہیے۔ فرمایا اسی لیے تو بند کرنا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس ہے، چونکہ یہاں جو خرچ آتا ہے یہ میری عوام دیتی ہے، عوام کا 1 روپیہ بھی فضول خرچ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے فرمایا ابھی میں سیڑھیوں پہ جا رہا ہوں، اور جب تک سیڑھیوں پہ آپ تم یہیں کھڑے رہو، جب میں سیڑھیاں کراس کر جاؤں تو سیڑھیوں والی لائٹ بھی بند کر دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال یہ موضوع میرا نہیں ہے، واپس آئیے، اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ علم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ اللہ کی خشیت اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں کیا ہے؟ علم کے سفر میں آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر دعا سکھائی جا رہی ہے سرکار کو، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھیے، جو آپ کو 5واں حوالہ قرآن سے ہی دینے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے جو پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، آپ سب کو تقریباً آتی ہوگی۔ کیا پہلے الفاظ تھے قرآن کے؟ اقرا۔ سب سے پہلے الفاظ جو وحی کے آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ الفاظ تھے جو سب سے پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کا آغاز کس کے ساتھ ہے؟ اقرا۔ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اب جس قوم کے نبی رسول پر آنے والی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہو اور وہ قوم اقرا اور علم کی جانب نہ بڑھے تو بتائیے کبھی وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ اگر میں یہاں مجمع میں یہ سوال کروں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں پورے قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہے؟
بڑی مجھے مایوسی ہو گئی، اس لیے میں جواب یہ نہیں پوچھتا کرتا لوگوں سے۔ مانا بھائی آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ انجینئر بن گئے، آپ فلاسفر بن گئے، آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا، ضرور پڑھیے، ہم اس کے قائل ہیں، ضرور پڑھیے، یہ ساری چیزیں علم کا حصہ ہیں۔ فزکس پڑھنا بھی میرے نبی نے حکم فرمایا ہے پڑھو، کیمسٹری بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سارے علوم پڑھو، ڈاکٹر بنو، نہیں بنیں گے تو علاج کیسے ہوگا مسلمانوں کا؟ یہ سارے انسٹرومنٹ جو اس وقت چل رہے ہیں یہ سارے ظاہر ہے ماہر طبیعیات نے بنائے ہیں، یہ بھی اسلام ہے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ جو اسلام کی بنیادی کتاب قرآن ہے اس کو بھی تو پڑھو نا، اس کو بھی تو سیکھو نا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن اس میں تہذیب نہیں ہے، پڑھا لکھا بہت ہے بدتمیز ہے، پڑھا لکھا ہے جناب اس میں آداب نہیں ہے۔ تو بھئی آداب تو سکھانے تھے قرآن نے، آداب تو بتانے تھے قرآن نے، تو جب قرآن نہیں پڑھا اس نے، باقیوں کی ڈگریاں پڑھ لی، تو اب آپ اس سے ادب کا تقاضا کیا کرتے ہیں؟ بیٹا ہے جی بہت پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر بھی ہے، لیکن بدتمیز بڑا ہے، ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، بولتا ہے۔ آج دور کیا ہے؟ ماں باپ ڈرتے ہیں بیٹے سے، یہ ہر دوسرے گھر کا معاملہ ہے، باپ ڈرتا ہے بیٹے سے، کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو اسلام نے کہا تھا کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، ہمیں تو اسلام نے کہا تھا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے، ہمیں تو یہ قرآن نے اور ہمیں حدیث رسول نے بتایا تھا، ہمیں تو دین نے یہ سکھایا تھا۔ پھر بچہ نافرمان کیوں ہو گیا؟ بچے نے نافرمان اس لیے ہونا ہے، اس نے نافرمان اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کو وہ علم ایجوکیٹ کروایا ہی نہیں گیا، اس کو وہ تعلیم دی ہی نہیں گئی، اس نے تو ساری تعلیم وہ حاصل کر لی جو جناب ویسٹ کی تھی، اور ویسٹ میں کیا ہے؟ جو باپ ہے جسٹ ممبر آف فیملی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو وہ اس کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرتا ہے؟ جسٹ ممبر آف فیملی۔ اگر ہم نے اس کو یہ بات بتائی ہوتی کہ آپ قرآن پڑھ پتر، قرآن میں لکھا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم اسے بتاتے قرآن میں لکھا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنا، یہ قرآن کی آیت ہم اسے سکھاتے بچپن سے کیسے رہنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ جھکا کے رکھنے، یہ ہم اس کو سکھاتے، ایجوکیٹ کرتے، تو پھر یہ بچہ جتنا بھی پڑھ جاتا، جتنا بھی ویسٹ میں رہتا، جب ماں باپ آتے ادب کے ساتھ سر جھکا لیتا۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے تو یہ چیزیں اس کو بتائی نہیں تھی، ہم نے تو اس کو یہ چیزیں سکھائی نہیں تھی۔ قرآن وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کہتا کیا ہے، ترجمہ نہیں آتا، اس کی تفسیر نہیں آتی، اس کی وضاحت نہیں آتی، اور دوریاں ہوتی چلی گئیں، اور ہمارا معاشرہ آج انتہائی بد تہذیبی کا شکار ہے۔ آج ہمارا معاشرہ معاشرتی رویوں سے بہت دور ہے، اور آپ خود اس بات کو مانیں گے کہ مینرز، اخلاقیات، ایتھکس ہم سے کہیں زیادہ ان لوگوں میں ہیں جو گورے ہیں، یا مانیں گے اس بات کو؟ بھئی اخلاقیات تو سب سے اچھی ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی، ہم مسلم ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں۔ تو ہمارے اخلاق تو سب سے اچھے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم اتنے اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں، اور جس کو دیکھو وہ بڑا وہ کہتا ہے جناب میں امریکہ میں گیا، میں یو کے میں گیا، میں جناب فلاں جرمن میں گیا، میں فلاں ملک میں گیا، میں فلاں میں گیا، وہاں بڑا سویلائزڈ معاشرہ ہے۔ ہم نے اپنے سارے استادوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے، ہم نے ہر بڑے اسکالر کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ جناب فلاں ملک میں جائیں، وہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ ہے۔ تو پھر ہم سوچنے پہ مجبور ہوئے وجہ کیا ہے؟ اخلاق تو ہمارے سب سے اچھے ہونے چاہیے تھے، ان کے کیوں اچھے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں سے اخلاق سٹیبل ہونے تھے، ہم نے وہ کتاب جو ہولی بک ہے وہ ہم نے اپنی نسل کو دی ہی نہیں، ہم نے انہیں وہ سکھائی نہیں ہے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی کیا جو سوچنے والی بات ہے، آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن میں غوطہ زن ہو گئے، اور آپ نے قرآن میں غوطہ زن ہو کر اس نسل نو کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس زمانے میں ظاہر ہے ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں، اس دور کے اندر جو مزاج تھا، جو معاملات تھے، اور جو ہر طرف سے ایک کمپٹیشن کا دور تھا،
اور عقائد کے لحاظ سے، فرقوں کے لحاظ سے، مزاجوں کے لحاظ سے اس دور کے مطابق آپ نے جو اس وقت مناسب سمجھا، آپ نے اس کے لیے کوشش کی، جتن کیے اور قوم کو اس علم کی طرف بڑھانے کے لیے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کامیابیاں بھی عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت دین کا کام لیا۔ اور سب سے بڑی بات اس وقت دور میں جو سب سے بڑی اہم بات تھی وہ کیا تھا؟ اس قوم کے اندر اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک اور سب سے بڑا چیلنج تھا۔ پھر آپ نے سارا زور کس پہ لگایا کہ اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کر۔ اس وقت چونکہ مزاج اس طرح کے تھے، ایک طرف ایک سکول آف تھاٹ ایسا تھا جو نعوذ باللہ نبی کے خلاف ان کی شان کو گھٹانے کی کتابیں لکھ رہا تھا، اور ان کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے نبی کی شان اور عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے کتابیں تحریر فرما رہے تھے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آپ یہاں تحریر فرما رہے تھے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور آپ کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت اور پیار اور عشق کا عروج کا عالم یہ تھا کہ جب اشرف علی تھانوی صاحب سے دیوبند مکتبہ اور اسکول آف تھاٹ کے یہ بہت بڑے امام ہیں، جیسے ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام مکتبہ جو بریلوی ہے اس کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اسی طرح مکتبہ دیوبند کے بہت بڑے جو عالم ہیں وہ اشرف علی تھانوی۔ ان کے پاس جب ان کا اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے خبر دی کہ احمد رضا خان کا وصال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی۔ تو ان کے ماننے والوں میں سے، فالورز میں سے، تھانوی صاحب کے فالورز میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی انہوں نے تو آپ کو ساری زندگی کافر کہا ہے۔ حالت کا فتویٰ تھا ان کے بارے میں، کفر کا فتویٰ تھا، کہتے انہوں نے تو آپ کو ساری زندگی کافر کہا ہے اور کافر کا فتویٰ دیا ہے، آپ آج ان کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب کا جملہ بڑا قابل توجہ۔ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ احمد رضا خان کا عشق رسول اتنا تھا، ان کے دل میں عشق رسول اتنا تھا کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتے تو ہو سکتا ہے وہ خود کافر ہو جاتے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ جو بڑے لوگ تھے وہ بڑی باتیں کرتے تھے، آج کل تو ہمارے مزاج اور ہو گئے ہیں۔ کہا جی اس کے اندر عشق رسول اتنا تھا کہ اگر وہ مجھے کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا، لیکن اس کو کہتے میں بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں، اس لیے آج ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کا عشق رسول کی یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ ایک دفعہ آپ کے مدرسے میں ایک سید صاحب ہاشمی قرشی وہ پڑھتے تھے، تو آپ نے کہیں جانا تھا۔ اس زمانہ میں ظاہر ہے وہ پالکیاں اور یہ بگیوں والا سسٹم یا کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے تھے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے، تو آپ کو پالکی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تو اچانک آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا، یہ آپ کے مناقب میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری پالکی کو نیچے رکھ دو۔ پالکی نیچے اتار دی گئی، سارے شاگردوں نے اٹھا رکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا، فرمایا تم میں سے کوئی سید تو نہیں ہے؟ اس شاگردوں میں سے وہ سید تھے، ان کا جی حضور میں سید ہوں، میں آل رسول۔ آپ نے کہا میں آپ سے شاگرد تھے اور آپ استاد تھے۔ آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہتے میں جب سے پالکی میری چل رہی تھی میں بڑا بے چین تھا، مجھے بڑی بے چینی تھی کہ جیسے پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلط ہو رہا ہے، اور میں بڑی معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور تم میرے شاگرد ہو جو بھی ہے، لیکن تمہاری وہ نسبت بڑی عظیم ہے، جاؤ جہاں سے پالکی اٹھائی تھی واپس لے چلو۔ اب باقی بچوں نے، شاگردوں نے پالکی اٹھائی، وہاں لے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم اس کے اندر بیٹھو، جہاں تک تم لے گئے تھے وہاں تک پالکی احمد رضا اعلیٰ حضرت خود اٹھا کے لے کے جائے گا۔ ان کا نہیں حضرت آپ میرے استاد ہیں،
میں آپ کا شاگرد ہوں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا نہیں، یہ بات اور ہے، اصل تعلق یہ ہے کہ تمہاری نسبت اور تمہارے اندر خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل۔ کل اگر سرکار نے سوال کر لیا، احمد رضا اتنا تو بڑا ہو گیا تھا کہ میری آل کے کندھوں پہ سوار ہو کے تو وہاں جناب پالکی میں جا رہا تھا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ زبردستی ان کو بٹھایا پالکی میں، اس شاگرد کو جو سید زادے تھے، اور کندھوں پہ اٹھا کے وہاں تک لے گئے اور پھر معافی مانگی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے، فرمایا جس چیز کا تعلق اور نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو جائے اس کا احترام بھی تم پر لازم اور فرض ہے۔ آج اگر اماموں کا میں کس امام کا ذکر کروں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ہزاروں ایسے ائمہ ہیں، ان کا یہ تھا کہ وہ مدینہ کی خاک شفا کا بھی احترام کرتے تھے، چاہے جائے کہ حضور کا خون۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آخری ایک حدیث میں آپ کو سامنے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ مسلمانوں کو ضرور یہ حدیث یاد ہونی چاہیے۔ فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کے راستوں پہ چلیے، علم کے راستے کی جانب بڑھیے۔ جب آپ علم کے راستے پہ چلیں گے، جنت کا راستہ اللہ آپ کے لیے آسان فرما دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔